آج سے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں سردیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا ہے، تو اپنے پیارے طلباء کرام کی بارگاہوں میں ایک دو معروضات، ان چھٹیوں کو کارآمد بنائیں، ناکارہ نہ بنائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سالانہ امتحانات نزدیک ہیں۔ آپ اگر کسی مضمون میں کمزور ہیں تو اس مضمون کی تیاری فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے جو اسلاف، ہمارے اکابرین، ان کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک مینڈک جو کنویں کے اندر ہو وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے، لیکن جب باہر نکلنے کے بعد اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا تھا یہ چیز درست نہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کچھ مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے جو اسلاف، ہمارے اکابرین، ان کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیں، تو انہوں نے کس طرح دین پاک کی خدمت کی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ اپنے اپنے علاقوں میں، بالخصوص سندھ کے جو طلباء ہیں، سندھ میں جو ہمارے علماء، مشائخ، اکابرین، اولیاء کرام گزرے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیں، ان کے مزارات پر حاضری دیں، یقین جانیے آپ کو دلی سکون ملے گا۔ اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم میں کون سا خزینہ اور کون سے جواہر پوشیدہ ہیں، ہو سکتا ہے کسی مرد کامل کی نگاہ سے وہ جوہر اجاگر ہو جائے۔ تو سندھ میں رہنے والے طلباء کرام، خواجہ محمد زمان لواری شریف والے، امام العارفین سید محمد راشد روزی نعیم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر سائیں مٹھا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ، لال سائیں، اور رہنمائے سالکین آغا فقیر محمد وہڑائی سرکار مسلح نعیم بادشاہ، خواجہ غلام محمد ملخانی، مخدوم بلال، اور حضرت سعیدی موسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مقلی مزارات اولیاء کا مرکز محور شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم محمد ہاشم کدوی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الکریم بلڑی والے، تو ان مشائخ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیں، ان کے مزارات پر حاضری دیں۔ یقین جانیں اگر کسی اللہ پاک کے کامل ولی کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے تو دونوں جہاں میں ہمارے بیڑے پار رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔